السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں عائشہ انصاری۔ سب سے پہلے بلیٹن میں بات کرتے ہیں سیاسی بیانے کی۔ تو ایاز صادق کے متنازع بیان پر پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ ایاز صادق کا لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کی بیان بازی کا مقصد مریم نواز کو لندن بلوانا اور اپنی دولت بچانا ہے۔ سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا درخواست ضمانت واپس لینا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں۔ محمد زبیر کی ملاقات سے پہلے تک نواز شریف کا بھی موقف تھا کہ فوج کے ساتھ مل کر اور ہنستے کھیلتے کام نکالنا چاہیے۔ تو اس موجودہ حالات میں جس طریقے سے مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف اداروں پر تنقید کر رہے ہیں، ایاز صادق نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، تو اس تناظر کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آئندہ کی سیاست ہوگی؟ کیا ہونے جا رہے ہیں؟ جہاں تک ایاز صادق کا تعلق ہے، میں ایک چیز کہتا جاؤں کہ وہ ویسے بڑا نفیس شخص ہے، بڑا زیرک انسان ہے، حب الوطن ہے، بڑا کامیاب سپیکر رہا ہے۔ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی نواز شریف کے لہجے سے زیادہ لہجہ ملتا ہے، جو کہ ایاز صادق کا اپنا لہجہ نہیں ہے۔ نواز شریف اس وقت للکار رہا ہے انفرادی نام لے کر۔ میں کسی جرنیل کے حق میں یا خلاف نہیں ہوں، مجھے کوئی اس کا سے تعلق نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج و حیثیت ایک ادارے کو بھی اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اس پہ ساری قوم کو اتفاق ہے۔ پاکستان کا موقف تھا اور ہے کہ ابھی لندن کو ہم نے گرایا، اس کے جہاز سے اس کو بھی ساتھ، اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پاسداری کرتے ہوئے اس کو واپس کیا۔ اگر اس میں کوئی ڈھیل آئے گی تو اس سے پاکستان کو نقصان تو ہوگا، لیکن میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم ذمہ دار ایاز صادق کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اس کی زبان سے ادا ہوئے ہیں وہ الفاظ، لیکن اس کے پیچھے محرک کوئی اور ہی ہے۔ نواز شریف کیا چاہتے ہیں؟ مریم کو باہر بلانا چاہتے ہیں؟ نواز شریف سب سے پہلے تو ظاہر ہے مریم بی بی کو یہاں سے انگلستان لے جانا چاہتے ہیں، دوسری وہ اپنی دولت ساری بچانا چاہتے ہیں۔ میاں صاحب کے سامنے یہ دو مقاصد ہی ہیں۔ شہباز شریف جو صاحب بالکل سائیڈ لائن پہ ہیں، کیا شہباز شریف کو ڈیل کی طرف جا رہے ہیں؟ شہباز اب اپنی گیم کھیل رہے ہیں۔ کوئی وجہ تو ہے کہ شہباز شریف نے اپنی درخواست ضمانت واپس لیتے ہیں، خود واپس لیتے ہیں رضاکارانہ طور پہ، یعنی جیل میں رہنا چاہتے ہیں۔ کوئی سہولت نہیں جیل میں، کوئی سہولت نہیں، صرف ایک سہولت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو کوئی سرکاری شخصیت ملاقات کرنا چاہے وہ بے خوف ہو کے آپ کے ساتھ ملاقات کر سکتی۔ زبیر کی ملاقات سے پہلے نواز شریف کا بھی یہی موقف تھا کہ فوج کے ساتھ مل جل کے اور ہنستے کھیلتے کام نکالنا چاہیے، لیکن زبیر کی ملاقاتوں کے بعد جب مایوسی ہوئی تو نواز شریف نے اپنا موقف بدلا۔ شہباز شریف اپنے موقف پہ موجود ہے کہ کوئی رستہ نکالنا چاہیے، اور اس کو ملاقاتوں کی ضرورت ہے اس سلسلے میں۔ اور لیگی رہنما رانا تنویر نے اعتزاز احسن کے اس بیان کو نامناسب قرار دے دیا۔ سما سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی وہ ایسے بیانات کیوں دے رہے ہیں، نواز دشمنی میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، انہی سے سنتے ہیں۔ حسن صاحب ہمارے کلیگ ہیں، لیکن وہ بڑے قابل وکیل اور قابل بڑے پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن شاید آج کل وہ بہت پشین گوئیاں یا کچھ ان کو چیزیں میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ، پرانے اپنی پارٹی سے بھی وہ ہٹ کر بات کرتے ہیں اور کچھ عجیب سی اور نکالتے ہیں چیزیں۔ جب بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بھی تھوڑا سا اتنی وہ آگے نہیں جانا چاہیے نواز دشمنی میں یا پی ایم ایل این کی دشمنی میں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ آج کل کس طرح
लगातार वो इस किस्म की बयानदात दे रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है उनके लिए बयानात। ये मैं समझता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा डीपली देखना चाहिए कि ऐसे ना शोर शराबा बढ़ने से चीज़ें और ख़राब होती। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा कि सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। नवाज शरीफ और कौमी मफादात में फ़र्क कौम समझती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट किया कि सियासत और कौमी मफाद में सुर्ख लाइन को मानना होगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने भी ट्वीट किया। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जमहूरियत के जीम और नज़रियाती के नून से भी वाकिफ नहीं। नवाज शरीफ के लिए जमहूरियत सिर्फ नस्ल दर नस्ल गुलामी और माल बनाने का नाम है। जब माल बनाने का मौका ना मिले तो ये मुल्क को भी बेचने से दरेग नहीं करते। ये करप्ट, चोर और जमहूरियत के जाली अलंबरदारों की असलियत है। अयाज सादिक के बयानिए को थामने वाले मौलाना फजल रहमान के हाथ से क्या उनकी पार्टी निकल रही है? लीगी रहनुमा के बयान पर JUI फे की क़यादत वाज़ेह तक़सीम नजर आती है। समझता हूँ कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तिफाक करना चाहिए। दूसरों को आगे जाने का मशवरा देने वाले मौलाना फजल रहमान जरा पीछे तो देखें। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। क्या मौलाना की पार्टी साथ खड़ी है? कौमी असेंबली में अयाज सादिक के बयान की मजम्मत की बजाय मौलाना फजल रहमान भी इस मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ खड़े हो गए। अयाज सादिक के घर जाकर मुलाकात की और बात को मजीद हवा दी। अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असेंबली में, आप उसे इत्तफाक करते हैं या उसे खिलाफ करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तिफाक करना चाहिए। ये ज़रा कम है थोड़ा सा। मगर इस बात से बेखबर कि जिस जमात के वो सरबराह हैं, इस जमात का मौक़िफ़ ही कुछ और है। JUI के सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज हुसैन अहमद ने न सिर्फ मजम्मत की बल्कि सवाल भी उठा दिया। इस किस्म की इस बात को उठाना यकीनन इंतहाई काबिल मजम्मत है और हमें खुशी है कि मुस्लिम लीग के अक्सर संजीदा अरकान और PDM के भी लोगों ने जो है सवाल इसकी मजम्मत की है। अयाज सादिक के बयान ने JUI के अंदर भी इंतशार पैदा कर दिया है। मौलाना फजल रहमान एक तरफ खड़े हैं और दीगर कायदीन दूसरी तरफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को टेलीफोन करके ज़लज़ले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्क अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अवाम तुर्क बहन भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान में मदरसे में हालिया दहशतगर्द हमले पर भी तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं की जानिब से मगरबी दुनिया बिलखुसूस यूरोप में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर तशवीश का इजहार किया गया। और अब कोरोना वायरस के हवाले से बात करें तो मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेज हो गई है। 24 घंटे में 977 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वफाकी वजीर अली जैदी और नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक के टेस्ट भी मुस्बत आ गए। दोनों रहनुमाओं ने खुद को करंतना कर लिया, जबकि मोहलिक वायरस का शिकार 17 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए हैं। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी ने ट्वीट पैगाम में कोरोना वायरस का शिकार होने की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि करंतना के दौरान सोशल मीडिया पर मुल्क लूटने और कमजोर करने वालों की निशानदही करता रहूंगा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला और मारूफ गुलकार जवाद अहमद भी कोरोना वायरस का शिकार होने वालों में शामिल हैं। यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से सर उठाने लगी। बरतानिया में 1 माह का लॉकडाउन लगा दिया गया। ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल ने भी नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। कोरोना के पेश नज़र उम्रा पर आयद आर्जी पाबंदी के खात्मे का तीसरा मरहला शुरू हो गया। मक्का मुकर्रमा में मुख्तलिफ ममालिक के उम्रा ज़ायरीन की आमद शुरू हो गई है। गैर मुल्की ज़ायरीन को पहले 3 दिन आइसोलेशन में रखा जाएगा। इससे मुताल्लिक़ भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त गिलगित पहुंच चुके हैं। वहां पर आज़ादी परेड में शिरकत भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे गिलगित से मुताल्लिक़ हम आपको बता रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म
آج اپنے اس دورے میں اہم کام کریں گے، آزادی پریڈ میں شرکت بھی کریں گے اور دیامر بھاشا ڈیم کا معائنہ بھی کریں گے، تعمیراتی کام کا جائزہ لیں گے اور استور نیشنل پارک کا دورہ بھی کریں گے۔ آج وزیر اعظم اپنے اس دورے پر، وزیر اعظم اس وقت گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے آپ کو ہم بتا رہے ہیں جن کا یہ دورہ گلگت بلتستان ہے۔ آج اس دورے پر وہ اہم کام کریں گے، دیامر بھاشا ڈیم کا معائنہ بھی اس میں شامل ہے اور آزادی پریڈ میں بھی شرکت کریں اور دیامر بھاشا ڈیم کے حوالے سے آپ کو بتائیں اس کا معائنہ کریں گے، تعمیراتی کام کا جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ استور نیشنل پارک کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم اس وقت آزادی پریڈ میں شرکت کر رہے ہیں اور گلگت بلتستان کے دورے پر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تیار رکھو اپنی طاقت، اپنی پوری قوت اور ذرائع جنگ کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے دشمن، ان کے علاوہ کچھ اور جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ناانصافی نہیں کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. معزز خواتین و حضرات، آزادی کا حصول جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل اس کی بقا کا ہے. تو آئیں آج کے اس پرمسرت موقع پر اس بات کا عہد کریں کہ ہم سب مل جل کر وطن کی سلامتی اور اس کی ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. خواتین و حضرات، آپ سب کو گلگت بلتستان کا 73واں یوم آزادی مبارک ہو. معزز خواتین و حضرات، اب میں چیف منسٹر گلگت بلتستان DIG ریٹائرڈ حاجی میر افضل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. خواتین و حضرات، چیف منسٹر گلگت بلتستان DIG ریٹائرڈ حاجی میر افضل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. عزت مآب وزیر اعظم عمران خان گلگت پہنچ گئے ہیں، جہاں گلگت بلتستان کے 73ویں یوم آزادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. آپ رہیے سما کے ساتھ. اور اب آپ کو گلگت بلتستان لیے چلیں گے، جہاں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. یہ دوسری دفعہ میں گلگت بلتستان اس موقع پہ آیا ہوں جو ایک خوشی کا موقع ہے کہ جدھر 73 سال پہلے یہاں کے گلگت سکاؤٹس نے اپنی جان کی قربانی دے کے گلگت بلتستان کو آزاد کروایا. تو مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں اب دوسری دفعہ دوسرے سال پھر یہاں آپ کے ساتھ خوشی بنانے آیا ہوں. اور انشاءاللہ جب تک میں وزیر اعظم رہوں گا میری ہمیشہ کوشش ہوگی کہ یہ جو دن ہے 1 نومبر یہ میں آپ کے ساتھ گزاروں. میں گلگت 15 سال کی عمر پہ پہلی دفعہ آیا. تب یہ کاراکورم ہائی وے بن رہا تھا. میں اپنے اسکول کی ٹریکنگ ٹیم کے ساتھ آیا، اور وہ جو 15 سال سے مجھے ٹریکنگ کا شوق ہوا وہ آج تک ہے. اور وہ اس لیے کہ اس سارے علاقے میں جو ٹریکنگ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ وہ اللہ نے اس علاقے میں وہ خوبصورتی دی ہے، اور اس طرح کے جو پہاڑ ہیں
اور ان پہاڑوں کے اندر جو علاقے ہیں وہ کہیں دنیا میں نہیں ہیں. تو میں صرف ایک میرا پرائم منسٹر بننے کا ایک نقصان یہ ہوا کہ میں اب ٹریکنگ نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہاں پھر سے آؤں گا ٹریکنگ کرنے کے لیے. خواتین و حضرات، آج ایک تو خراج تحسین پیش کرنا تھا گلگت اسکاؤٹس کو اور ان شہداء کو جنہوں نے قربانیاں دے کے اس علاقے کو آزاد کروایا. دوسرا، میں نے آج گلگت بلتستان کے لوگوں کو دوسری بھی مبارک دینی تھی، اور وہ یہ کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا ہے، جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی، اور یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کے بیچ میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے. وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے بیچ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی بہت دیر کی ڈیمانڈ تھی، تو میں آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں. اب جہاں تک پیکیج کی بات کی اور ڈیولپمنٹ کی، وہ میں آج بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ الیکشنز کے دن ہیں، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی، خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھایا جائے، جو ہمارے غریب ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. سب سے بڑی پرائرٹی ہے کہ ان کو ہم کیسے اوپر لے کے آئیں، اور دوسری جو پاکستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جس طرح گلگت بلتستان پیچھے رہ گیا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کٹ آف تھا. جب تک کہ کاراکورم ہائی وے نہیں بنا، ادھر شاید ہی کوئی آتا تھا اور ڈیولپمنٹ کی چانس نہیں تھی، تو اس لیے یہ پیچھے رہ گیا ہے. لیکن ہمارا قبائلی علاقہ بھی پیچھے رہ گیا ہے، بلوچستان بھی پیچھے رہ گیا ہے، سارے جو مغربی ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے اندرون سندھ وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ سارے علاقے ان کو اٹھایا جائے، اور جو پھر سے میں نے کہا جو ہمارا کمزور طبقہ، جو غریب لوگ، جو اس وقت 2 وقت کی روٹی صحیح طرح نہیں کھا سکتے، ان کو اوپر اٹھایا جائے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، ہماری جو سارا ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے وہ جائے گا ہی اس طرف، ان علاقوں میں جو پیچھے رہ گئے. میں کیونکہ آج میرے فوجی بھی سامنے کھڑے ہیں، جوان سامنے کھڑے ہیں، میں ساری اپنی قوم کو اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا ضروری ہے ایک مضبوط فوج کی، ایک مضبوط فوج کا ہونا پاکستان کے لیے. یہ میں اپنی ساری قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں. آج اب ساری مسلمان دنیا میں دیکھیں، شروع کریں لیبیا سے، پھر صومالیہ پہ جائیں، پھر سیریا جائیں، پھر یمن جائیں، پھر افغانستان کو دیکھیں، پھر عراق کو دیکھیں، تباہی مچی ہوئی ہے. یا جنگیں ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، لیکن عوام مشکل میں ہے، مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں لوگ. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو اس وقت ہمسایہ ہے، ہندوستان میں آج وہ حکومت آئی ہے جو پچھلے 73 سال میں سب سے زیادہ انتہا پسند، مسلمانوں سے اور پاکستان سے نفرت کرنے والی، جو وہ ہندوستان میں مسلمانوں سے کر رہے ہیں، جو 2 انہوں نے قانون بنائے، سٹیزن شپ لا اور ایک اور رجسٹریشن، سٹیزن
रजिस्ट्रेशन लॉ, ये है ही मुसलमानों की तरफ कि उनको एक बराबर का शहरी हिंदुस्तान में ना समझा जाए। और जो उन्होंने कश्मीर में किया 5 अगस्त 2019 को, किसी हिंदुस्तान की हुकूमत ने वो नहीं किया कश्मीर के लोगों से जो इस इंतहा पसंद, रेसिस्ट, टोटलिटेरियन, जो रेशल सुप्रीमेसी में बिलीव करती है, बाकी इंसानों को बराबर नहीं समझती, हिंदुत्वता का जो नारा लेके आई है, उन्होंने जो कश्मीरियों पर जुल्म किया, कभी इस तरह का जुल्म पहले नहीं हुआ। तो उस तनाजुर में देखना चाहिए कि कितनी ज़रूरत है आज हमें एक मजबूत पाकिस्तान की फ़ौज की और सिक्योरिटी फोर्सेस की। कोई हफ्ता नहीं गुजरता जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान की कुर्बानियां नहीं देते। पुराने कबायली इलाका जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब उधर से लेके आप बलूचिस्तान, कराची में भी कभी कभी एक पूरा प्लान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जा रही है। और कौन इनके सामने खड़ा है? हमारे फौजी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपनी जान की कुर्बानियां देती है। और हम वो खुशकिस्मत मुल्क हैं कि जो पिछले 15 साल में जिस तरह की 15 साल में दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई और जो हमारे दुश्मनों ने पूरा फायदा उठाया उससे और हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, हम अपनी आज सिक्योरिटी फोर्सेस को दाद देते हैं कि इनकी वजह से आज पाकिस्तान महफूज है और इनकी वजह से, इनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमारा वो हाल नहीं है जो कई और मुसलमान मुल्कों का हाल है। और हमें यह भी पता है कि ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, ये हर किस्म का अंदर इंतशार सिर्फ दहशतगर्दी के जरिए नहीं, जो इनका कुलभूषण यादव ने जो बताया कि कैसे बलूचिस्तान में और कराची में उसकी मिशन थी दहशतगर्दी करने की, ये अंदर और इंतशार फैला रहे हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई प्लान किया हुआ था कि शिया और सुन्नी के आलमों को कत्ल करवाएं ताकि इंतशार फैले। और वो भी मैं आज दाद देता हूं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि जिन्होंने बहुत इनके प्रोग्राम थे इंतशार फैलाने के, वो पाश किए। मैं आज जो आखिर में बात करना चाहता हूं वो आजकल के दिनों में एक पूरा प्लान बना हुआ है। हमारे वो लोग जो कि अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, सियासतदान कहते हैं, वो पूरी तरह आज हमारी पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर और पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर उन्होंने पूरा डिस्क्रेडिट करने का उनको प्रोग्राम बनाया हुआ है। लेकिन ये क्यों है? ये आज सब मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ ये क्यों हो रहा है। मेरा जो पहला, जब मैं वज़ीर आज़म बना तो जो मेरा पहला खिताब था, अगर आप वो देखें तो उसमें मैंने 2 ख़ास तौर पे चीज़ें कही। मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी कर करके बाहर लेके गए हैं, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। ये इकट्ठे मेरे खिलाफ इसलिए होंगे कि इनको पता है कि मेरे तो 24 साल की कैंपेन ही ये थी कि इस मुल्क में करप्शन का सामना करें। जब तक करप्शन है मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और मैंने कहा ये सब इकट्ठे होंगे। और मैंने दूसरी बात कही कि जिस चीज में पाकिस्तान का फायदा है उस चीज में इनका नुकसान है, और जिस चीज में इनका फायदा है वो पाकिस्तान को नुकसान है। ये चाहते हैं कि इनकी सारी करप्शन जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके गए हैं, ये चाहते हैं
کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کریں اور میں ان کو NRO دے دوں، یعنی کہ ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا۔ پاکستان کا فائدہ ایک چیز میں ہے کہ یہاں قانون کی بالادستی قائم ہو، طاقتور اور کمزور کے لیے قانون بنے۔ یہ نہیں کہ صرف بیچارے وہ لوگ جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں وہ جیلوں میں جائیں اور بڑے بڑے ڈاکو ان کو NRO مل جائے اور وہ دندراتے پھریں اور وہ بار بار آ کے پھر ملک کو لوٹیں۔ قانون کی بالادستی کا مطلب کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون۔ اگر طاقتور چوری کرتا ہے تو اسی طرح اس طرح احتساب ہو جو عام آدمی کا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، اور یہ آج ثابت ہو رہا ہے۔ سب اکٹھے بھی ہو گئے ہیں اور پوری طرح بلیک میل، پہلے انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی معاشیت پہ، الیکشن جی غلط ہو گیا، ہم نے کہا کھول دو الیکشن، ادھر سے بھی بھاگ گئے۔ معاشیت اللہ کا شکر ہے کہ ایک وہ ملک کے چھوڑ کے گئے تھے جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا، اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھی صحیح طرف لگ گیا ہے۔ اس کے بعد کرونا کے اوپر انہوں نے کوشش کی۔ آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان کرونا سے نکلا ہے شاید ہی کوئی اور ملک نکلا ہو۔ پھر فیٹف کے اوپر جو ہندوستان پوری کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو فیٹف میں بلیک لسٹ کروائیں، اس پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی میں بلیک میل نہیں ہوا۔ تو اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کے آرمی چیف، ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ پہلے تو میں آج اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا، یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ دوسری، میں آپ سب کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں، بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں، تو مسلمان بہت کم، جب مقابلہ ہوتا تھا دشمن کا اور مسلمانوں کا، ڈٹ کے مقابلہ کرتا تھا مسلمان، لیکن نقصان مسلمانوں کو تب سب سے زیادہ پہنچایا مسلمانوں کے میر جعفر اور میر صادق نے۔ یہ وہ غدار تھے جو اندر سے سازش کر کے مسلمانوں کو انہوں نے ان قوموں کو غلام بنا دیا، صرف ذاتی فائدوں کے لیے۔ قرآن شریف میں منافق کا درجہ کافر سے نیچے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اندر سے جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ جنگ خندق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفار کا مقابلہ کر رہے تھے تو اتنا ہی بڑا جتنا کفار کی فوج تھی، اندر منافقین سے خطرہ تھا، اور اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ ان کا درجہ کافر سے نیچے ہے، یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ریاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، جو آج نریندر موڈی کی زبان بول رہے ہیں۔ دنیا نے کہا کہ جس طرح پاکستان نے پلوامہ کے بعد اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، مجھے سارے دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے مبارکی کے میسیجز آئے، اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے ڈر کے کیا، جو کہ نریندر موڈی نے ساری الیکشن کیمپین کی تھی اس پہ۔ اور سارا مقصد، ان کا مقصد ہے کیا؟ سارا مقصد ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان بلیک میل ہو کے ان کی اربوں روپے کی لوٹی ہوئی دولت جو باہر لے کے گئے ہیں، وہ کسی طرح اس کے لیے NRO دے دے، معاف کر دے۔ میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا۔
बल्कि जिस तरह इन्होंने हमारी अदलिया को अटैक किया, अदलिया के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि एक जज को ऊपर चढ़ा दें। जब इनको माफ़ किया गया हुदैबा पेपर मिल में सुप्रीम कोर्ट ने, तो तब वो अदलिया ठीक थी, लेकिन जब इनके खिलाफ 5 मेंबर बेंच का फैसला आता है जो आज बाहर भागा हुआ है, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला आता है, तो तब अदलिया बुरी है। उसी तरह जो फौज के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि किसी तरह हम इतने प्रेशर में आए कि हम इनको माफ़ कर दें। अब तक मेरा पूरा जोर था पाकिस्तान की माशियत ठीक करने का, क्योंकि हमारे मुल्क की माशियत का बहुत बुरा हाल था। माशियत के ऊपर अभी भी मैं जोर लगाऊंगा। ये मैं आप सबको कह दूं कि अभी भी इंशाल्लाह माशियत पे जोर लगा रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह का करम है, सही तरफ निकल गई है। लेकिन अब मैं कानून की बालादस्ती के ऊपर उतना ही जोर लगाऊंगा। जो स्टेट के इदारे हैं इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे, और ये जो ताकतवर, इस मुल्क के ताकतवर मुजरिम, ये जो इस मुल्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कानून के नीचे लेके आएं। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है, ये सारी कौम देखेगी। शुक्रिया। वज़ीर इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के 73वें यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज गिलगित स्काउट्स और शहदा को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। इस इलाके को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से नवाजा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि अपने कमज़ोर तबके को आगे लाया जाए। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।